نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر رب کریم سورہ والعصر میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے زمانے کی قسم کہ ہر انسان سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن وہ نہیں، کون نہیں؟ والعصر مجھے زمانے کی قسم ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، لیکن وہ نہیں، کون نہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ نہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے اور حق کے ساتھ رہے اور صبر کے ساتھ رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ ہے کہ حق کے ساتھ رہنے پر صبر کی تلقین کیوں ہے، اور اسی لیے ہم نے سورہ عصر کی تلاوت رب کریم کے حضور میں پیش کی ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے، کیونکہ سورہ عصر کل ایمان کا خلاصہ ہے۔ اور آج کا موضوع جو ہے وہ حالات اور واقعات کی مناسبت سے ہے، اور اس پر ہم حاضرین و ناظرین کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم نے قسم کھائی، رب کائنات نے قسم کھائی کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم ہے کہ سب انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، لیکن وہ نہیں جو ایمان لائے، اعمال صالح کیے، حق کے ساتھ رہے اور صبر سے اس کے ساتھ رہے۔ اب عصر کیا ہے؟ جیسے رب کریم نے قرآن مجید میں
اپنے محبوب علیہ السلام کو مختلف آداب اور القاب کے ساتھ خطاب کیا ہے، جیسے یاسین والقرآن الحکیم، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اور بہت سے سارے حروف مقطعات جن کا علم، جن کی تفسیر اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طریقے سے اللہ کریم نے سورہ عصر کی ابتدا میں پہلی آیت کریمہ میں فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے۔ اب زمانہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے زمانہ وقت ہے۔ زمانے کے دو معنی ہیں، زمانے کے معنی وقت نماز عصر، عصر کے معنی وقت نماز عصر، اور دوسرا ہے زمانے کے معنی زمان، وقت۔ زمان سے ہے وقت، زمان کے معنی وقت کے ہیں، اور وقت جو ہے یہ مخلوق ہے۔ دن ہے تو مخلوق ہے، رات ہے تو مخلوق ہے، صبح ہے تو مخلوق ہے، شام ہے تو مخلوق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی وہ میرا نور پیدا کیا، اور پھر میرے نور سے ساری مخلوقات ربانی کا نور، مخلوقات ربانی میرے نور سے پیدا کی۔ اب کچھ نہیں تھا تو نور حضور تھا، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، خلقت محمد نور قدیما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور قدیم سے پیدا کیا۔ قدیم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے کچھ نہ ہو، اور ہمارے رسول تب بھی تھے جب کچھ بھی نہیں تھا، خدا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جہان میں موجود تھی، عالمین نہیں بنے تھے، ارض و سماوات نہیں بنے تھے، حضور موجود تھے، حضور کا نور موجود تھا۔ فرمایا کان نبیا و آدم بین الماء طین، میں نبی تھا اس وقت بھی جب آدم علیہ السلام کا جسم مٹی اور کیچڑ کی حالت میں تھا، ابھی جسم بن رہا تھا، فرشتے آپ کا جسم بنا رہے تھے۔ تو اللہ کریم نے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوقات میرے نور سے بنی، ساری مخلوقات میرے نور سے بنی ہیں۔ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق حضور کے نور سے ہے، ملائکہ کی تخلیق حضور کے نور سے ہے، انبیاء حضور کے نور سے بنے علیہ الصلوۃ والسلام۔ کل مخلوقات ارض و سماوات لا مکان سے تحت الثری تک ساری مخلوقات حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، چنانچہ دن اور رات بھی حضور کے نور سے بنے، وقت زمان اور مکان بھی حضور کے نور سے بنے، زمین و زمان بھی حضور کے نور سے بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ زمان بھی، یہ زمانہ جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں زمانے کو برا مت کہو، زمانہ میں خود ہوں۔ جہاں جہاں زمانہ ہے، جہاں جہاں وقت ہے، وہاں رسول موجود ہے۔ لوگوں زمانے کو، چونکہ یہ وقت جو ہے یہ مخلوق ہے اور یہ حضور کے نور سے بنی ہے، جو چیز حضور کے نور سے بنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور کی امت ہے۔ یہ وقت بھی امت ہے، یہ دن اور رات امت ہیں، زمین و آسمان امت ہیں، ملائکہ امت ہیں۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں جو وچ فالوز، امت مینز وچ فالوز، جو حضور کے بعد آئے، جو حضور کے پیچھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عصر کی اور بڑی تفسیر ہے، جہاں جہاں حضور ہے، زماں اور زمین، جہاں جہاں زمین ہے، جہاں جہاں زماں ہے، وہاں وہاں حضور ہیں، رسول موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خلقت محمد نور قدیما، ایسے نور سے پیدا کیا جس نور سے پہلے کائنات میں کوئی شے موجود نہیں، بے شک، اور حضور موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم نے چاہا تو عصر پہ، کہ عصر کیا ہے، اس پہ کبھی اور گفتگو کریں گے جب سورہ عصر کی پوری تفسیر انشاءاللہ العزیز اللہ رب کریم کے فضل و کرم سے اس کی تفسیر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مفسر طریقے سے اس کی تفسیر آپ کی خدمت عرض کریں گے۔ اب ہم ایک خاص بات کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ زمانے کی قسم کہتا ہے، اللہ آج بھی یہاں بھی محبوب کریم کی قسم کھا رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کی قسم ہے مجھے، زمانے کی قسم ہے مجھے، زمانے کی قسم ہے مجھے۔
کہ سارے انسان اے یا رسول اللہ زمانے کی قسم ہے سارے انسان گھاٹے میں ہیں خسارے میں ہیں، لیکن وہ نہیں جو آپ پر ایمان لائے، جو اللہ کی ربوبیت پر ایمان لائے، آپ کی رسالت پر کما حقہ ایمان لائے، آپ کے کل اوصاف حمیدہ پر ایمان لائے، وہ نہیں گھاٹے میں، اور پھر اعمال صالح کیے اور صالحات کے بعد پھر حق کے ساتھ رہے، پھر حق پر رہے، حق کو چھپایا نہیں، اور جب حق کے ساتھ رہے، یہ حق کے ساتھ رہنے پر صبر کی تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ حق کیا ہے یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق کا فہم و ادراک دیا ہے اپنے فضل و کرم سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حق کیا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا حق۔ اب حق کے ساتھ جب رہو گے تو آپ پر سختیاں ہوں گی، آپ پر باطل جو ہے وہ ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا، طرح طرح کا ہتھ کنڈے جو ہے استعمال کرے گا۔ بالکل۔ تو اب حق کیا ہے؟ آج ہم حق کی نسبت، حق کے متعلق کہ حکم یہ ہوا ہے کہ حق کے ساتھ رہیں گے۔ جب تک یہ چار اوصاف بندے میں نہیں ہیں، گھاٹے میں ہے۔ ایمان بھی لے آیا، صالحات بھی کر دیے، سارے نیک اعمال کر دیے، پھر بھی گھاٹے میں ہے۔ اگر حق پر نہیں رہا، اگر حق کو اجاگر نہ کیا، حق کو بلند نہ کیا، اور جب حق پہ رہا تو پھر حق پر باطل آئے گا حملہ کر کے۔ تو فرمایا کہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ جب حق کے ساتھ آؤ جاؤ، یہ چار اوصاف حمیدہ مومن کے ہیں کہ پہلے وہ ایمان لاتا ہے، پھر وہ صالحات اعمال صالحات کرتا ہے، اور پھر اس کو حق پہ رہنا ہے۔ جہاں دیکھے گا حق ہے اس حق پر رہے، اور حق پر جب وہ رہے گا تو اس حق پر اس پر ظلم ہوں گے۔ اہل دنیا جو ہیں، اہل باطل جو ہے اس پر ظلم کریں گے، زیادتیاں کریں گے۔ اب اس کو صبر کرنا ہے۔ جب حق کے ساتھ رہیں گے تو پھر صبر کرنا ہے۔ اگر صبر نہ کیا، بھاگ گیا، تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ چار اوصاف حمیدہ جو ہیں یہ مومن کی علامات میں سے ہے۔ اب حق کیا ہے؟ پہلا حق، کائناتی حق، یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب عالمین کو پیدا کیا، زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کیا، جنات و مخلوقات کو پیدا کیا، مشیت خداوندی کے حضور میں ایک معاملہ تھا کہ میرے بندے بنی آدم کیسے پہچانیں کہ میں ان کا رب ہوں، میں ارض و سماوات کا خالق و مالک ہوں، زمینوں اور آسمانوں کا بنانے والا ہوں، سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں ڈبو دینے والا ہوں۔ میرے بندے کیسے پہچانیں کہ یہ سب شاہکار کرنے والا کون ہے؟ یہ وحدانیت خدا، وہ کیسے جانیں کہ اس کائنات، خالق کائنات کون ہے، مالک کائنات کون ہے، خالق العالمین کون ہے، جہانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، مالک الکائنات کون ہے، مالک العالمین کون ہے، اور رازق العالمین کون ہے، اور رب العالمین کون ہے، اور الہ العالمین کون ہے، سارے جہانوں کا معبود کون ہے۔ یہ رب کائنات کے حضور میں ایک معاملہ تھا کہ میرے بندے کیسے پہچانے اپنے معبود برحق کو، اپنے الہ کو، اس پیارے اللہ کو وہ کیسے پہچان لیں کہ ہمارا اللہ کتنا پیارا ہے، یہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس آسمان دنیا کو سجا دینے والا ہے۔ وہ کیسے پہچانے اپنے معبود برحق کو کہ وہ غیروں کی اتباع، اور خالق کو کیسے پہچانے، وہ مخلوق کی کریٹر کو جانے کہ وہ کیسے جانے کہ کریٹر کون ہے، وہ کریٹرز کی عبادت اور پوجا نہ کریں، کریٹرز کی یعنی مخلوق کی عبادت نہ کریں، مخلوق میں کسی چیز شے کی عبادت نہ کریں، وہ کریٹر کی عبادت کریں کہ جس نے سارے عالمین کو کریٹ کیا ہے۔ بالکل، بے شک۔ اذان ہو رہی ہے، عرض کر رہے تھے کہ اس اللہ کی وحدانیت کو بندوں تک کیسے پہنچایا جائے، کیسے بتایا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور معبود برحق ہے، ارض و سماوات کا خالق و مالک ہے، اور ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ یہ بندوں کو پہچان کیسے ہو، وہی معبود برحق ہے۔ اس کے لیے اللہ کے حضور میں جب معاملہ تھا، پہلے ملائکہ کو مشورہ کیا، مشاورت سنت اللہ ہے اور سنت الرسول ہے، اپنے معاملات میں کیا کرو۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام پہلے کہا میں بشر کو زمین پر مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، ملائکہ آپ کا کیا خیال ہے؟
ملائکہ نے جو جواب دیا عام آپ کو پتا ہے. اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آدم علیہ السلام کو اس مقصد کے لیے کہ اس حق کو, اللہ کی وحدانیت کے حق کو, اس کے لا شریک ہونے کے حق کو, معبودیت کے حق کو بندوں تک کیسے پہنچایا جائے, اس حق کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے گئے. جناب حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں عالم ظاہر میں, عالم مجاز میں, اور انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا. اب چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے اس حق کو بندوں تک پہنچانے میں کتنی تکلیفیں دیکھی. نوح علیہ السلام نے 900 سال تک تبلیغ کی, 70 انسان جو ہے وہ مسلمان ہوئے اور بڑی اذیتیں دیکھی. اب سارا معاملہ جو ہے کیونکہ وقت کی قلت ہے ہم مختصر کرنا چاہتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے ظلم ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کے حق کو, اس کی وحدانیت کے لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ حق پہنچانے کے لیے کتنی اذیتیں دیکھی ابراہیم علیہ السلام نے. اب موسیٰ علیہ السلام پر کتنے ظلم و ستم ہوئے, اور حضرت عیسیٰ, چنانچہ سارے دیکھیں, سارے انبیاء پر, سارے انبیاء نے کتنی مصیبتیں دیکھی. اللہ کا سب سے پہلا بڑائی, اس کی بڑائی کبریائی کا حق, وحدہ لا شریک, کہ پہلا حق جو ہے, عالمین کا پہلا حق جو ہے, خدا کی بڑائی کا حق ہے, اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے کہ اس کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے, وہی معبود برحق ہے. انبیاء نے کس قدر تکلیفیں دیکھی, اور ہر نبی اللہ کے بعد اس جہان میں سب سے افضل تھا اپنے زمانے میں. سبحان اللہ. 1.25 لاکھ یا 2.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام ہوئے, اور ہر نبی اپنے زمانے میں, اپنے دور میں, اپنے علاقے میں بعد از خدا بزرگ ترین تھا. لیکن ہمارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور فضیلت سارے انبیاء ازل سے ابد تک, جب سے یہ جہان عالمین بنے اس سے لے کر قیامت تک, جب جہان مٹ جائیں گے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور فضیلت محیط ہے. جیسے یہ آسمان زمینوں پر محیط ہے, جیسے یہ آسمان مخلوقات رب العالمین پر مخلوق محیط ہے, گھیرے ہوئے ہیں, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی جو ہے وہ سارے نبیوں کی بڑائیوں پر محیط ہے, گھیرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اور یہ حق جو ہے, یہ حق یہ حضور تک آیا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ میں جتنی اذیتیں مجھے ملی ہیں کسی نبی نے نہیں دیکھی. چنانچہ کل انبیاء کی مصائب اور آلام ملا کے حضور کی جو ہے جتنے آلام اور مصائب دیکھے ہیں دین کی خدمت میں, دین کی تبلیغ کے لیے, اللہ کے اس حق کو پہنچانے کے لیے اتنی آلام اور مصائب دیکھے ہیں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی نبی نے نہیں دیکھی. اور حضور تک جب حق آیا, یہ حق کے دین حق جو ہے, یہ دین حق جو ہے جب حضور کے بعد آیا, اب جو ہے اب بھی دین کو خطرہ تھا. اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم, محبوب دین مکمل ہو چکا ہے, لیکن اس کی حفاظت کا معاملہ, حق کے ساتھ رہنے کا معاملہ ابھی باقی تھا. وہ حسین علیہ السلام آپ کی خدمت, آپ کے اس لیے فرمایا الحسین منی وانا ابن الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, کیونکہ جس حق کے ساتھ حسین علیہ السلام تھے اس دین کو پھر بھی مٹایا جا رہا تھا. یزید دین کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن حسین علیہ السلام, آپ دیکھتے ہیں زمانہ دیکھتا ہے, زمین اور ساری خدائی نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام پر کتنے ظلم ہوئے ہیں. صرف کس کے لیے, اپنے نانا جان کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے 72 اپنے عزیز و اقارب قربان کر دیے, سب کو قربان کر دیا. کیا حضرت زینب کے غم سارے جہان کے غموں کے برابر نہیں ہیں, جتنے حضرت سارے جہان کے غم ملا کے حضرت زینب کے غموں کے, مائی سکینہ کے غموں کے برابر نہیں ہیں. اہل ایمان آپ سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ ان اہل بیت کا, اب حسین علیہ السلام ایک حق لے کے گئے, کربلا میں حق لے کے گئے, اور حق کے ساتھ اس دین متین کا حق لے کے گئے, چونکہ اس دین متین کے حقانیت کو یزید مٹا رہا تھا. جب یہ حق لے کے گئے کتنے ظلم ہوئے ساری خدائی جانتی ہے, سارے انسان جانتے ہیں, سارے اہل ایمان جانتے ہیں. اب دیکھیے ایک حق, سارا دین مکمل ہو گیا, حسین علیہ السلام نے دین محفوظ کر کے قیامت تک محفوظ کر دیا, لیکن صبر کے ساتھ رہے. تواصوا بالحق, جب حق کے پر آئیں گے تو پھر صبر کرنا ہے. تو صبر حسین جو ہے وہ اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں عالمین نے. وفدیناہ بذبح عظیم, یہ عظیم ذبح, یہ عظیم قربانی مثل حسین عالمین میں کوئی قربانی نہیں ہوئی. عظیم کا مطلب ہے جس سے بڑا کوئی نہ ہو, جس کی بڑائی ہو, اور حسین کی بڑائی سے بھی بڑائی کوئی کسی کی نہیں ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور دیکھیے ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں ایک حق ہم نے بھی کوشش کی جو ہمارے نام نہاد مسلمان جو ہیں اس حق کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. وہ حق یہ تھا کہ عالمین میں ہم نے قرآن سے عالمین میں اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ اور مولا کائنات علی علیہ السلام سیدنا حسین علیہ السلام سیدنا حسن علیہ السلام مخلوقات ربانی میں سب سے بڑے ہیں. مخلوقات ربانی میں آسمانوں زمینوں کی مخلوق میں ازل سے ابد تک ہم نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ یہ سب سے بڑے ہیں. ان سے بڑا کوئی نہیں عالمین میں بعد از خدا. 5 تن کی بڑائی کو بیان کیا ہم نے. 5 تن کی بڑائی کو ہم نے بیان کیا اور ہم نے قرآن اور حدیث سے بیان کیا. اور آج بھی ہم چند اقتباسات جو ہیں حدیث رسول سے بیان کر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. حدیث رسول ہے, ہم کہہ چکے ہیں, اہل سنت کی کتابوں سے ہم نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے افضل میرے اہل بیت ہیں. ہم نے کہا اور فرمایا کہ میرے صدیق اکبر راوی ہیں. میں کئی بار دہرا چکا ہوں اس حقیقت کو, اس حق کو دہرا چکا ہوں, اہل سنت کی کتابوں سے دہرا چکا ہوں, فتاوی رضویہ سے دہرا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کا حق. صدیق اکبر روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہے تھے. انبیاء سورہ نور آیت نمبر 36 نازل ہو چکی تھی. انبیاء کے گھروں کی بڑائی کا ذکر ہو رہا تھا کہ زمین پر سب سے بڑے گھر کون ہیں, ذکر ہو رہا تھا. وہ آیت نازل ہو چکی تھی. اور اسی اسنا میں حضرت صدیق اکبر روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ سیدہ کائنات کے گھر سے گزر رہے تھے السلام اللہ علیہ. اور ہم نے چونکہ گھروں کی بڑائی کا ذکر ہو رہا تھا, صدیق اکبر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ انبیاء کے گھروں کی بڑائی تو ہے, ذکر ہو چکا ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اس سیدہ کائنات علی علیہ السلام کے گھر کے بارے میں, حسنین کے گھر کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صدیق یہ گھر انبیاء کے گھروں سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے مقام اپنے آپ میں افضل نہیں ہوا کرتا. مقام اگر افضل ہوتا ہے تو وہ مکی کی وجہ سے افضل ہوتا ہے. اور مکی 4 ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہیں, علی علیہ السلام ہیں, حسن علیہ السلام ہیں, حسین علیہ السلام ہیں. 4 مکی ہیں. رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ مکان کی دیواریں افضل ہیں انبیاء کے گھروں سے. یہ ارشاد تھا کہ مکی افضل انبیاء ہیں, اس لیے مکہ افضل انبیاء. یہ حق ہم نے سارے, میری گزارش ہے امت کے علماء حق سے میری گزارش ہے, امت کے دانشوروں سے میری گزارش ہے کہ اس حق کو عشق رسول کا لبادہ اوڑھ کر بغض اہل بیت کی تربیت دی جا رہی تھی, ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اہل ایمان سے گزارش ہے کہ وہ غور و فکر فرمائیں, اور جو حق چھپایا جا رہا تھا اگر ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں, ہم نے ان کو کہا کہ آپ آئیے, اگر ہم حق میں نہیں ہیں, یہ اگر حق نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور حق ہے تو وہ لے کے آؤ, لیکن کوئی نہیں آیا. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ آیات قرآنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدیق یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ مکی افضل ہے, اب افضل انبیاء ہیں, اس لیے مکہ افضل انبیاء. سبحان اللہ. اور مکی 4 ہیں. 4 سے بغض چھوڑ دو اہل ایمان, اے دنیا کے ملاؤں, ہم پر فتوے لگانے والوں, 4 سے بغض چھوڑ دو, تمہاری بخشش ہو جائے گی, تمہاری عاقبت سنور جائے گی, روشن ہو جائے گی. ان سے محبت کرنا سیکھو. خدا نے اس محبت کی تلقین کی ہے. میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک روز نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں آپ سے, ان ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. حضرت فاطمہ الزہرا راوی ہیں, آپ کی چشم دید ہوا کہ سیدہ کائنات کے گھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سیدہ کائنات مجھے ایک چادر یمانی دے دو, میں اوڑھتا ہوں, میرے بدن میں درد ہو رہا ہے. اتنے میں مختصر عرض کر رہا ہوں. اتنے میں حسنین آتے ہیں, علی مرتضیٰ آتے ہیں, سیدہ کائنات آتی ہیں, اور اسی قمری طیبہ میں کسائی یمانی میں سرکار دو عالم اس کو اڑا دیتے ہیں.
پانچوں اسی کملیے میں آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ باہر نکالتے ہیں. بہت سے طرق سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے اور ایک ایک لفظ میں کہتا ہوں اس حدیث کسا پر اگر ایمان لے کے ساری زندگی انسان اسی کا ورد کرتا رہے اس کی بخشش جائے گی، ولایت کے مقام پہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک. جب پانچوں کٹھے ہو گئے نبی علیہ السلام نے باہر ہاتھ نکالے. بہت سے طریقوں سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے اور وہ جہاں جہاں بھی ہوئی ہے وہ حق ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے جب پانچوں کملی طیبہ میں آگے اپنے دونوں دست مبارک باہر نکالے، فرمایا کیا فرمایا؟ وقالا، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. دونوں ہاتھ باہر نکالے. حدیث کسا ہے، اس کی حقانیت پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا. وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. وخاصتی، اور یہی میرے خاص ہیں. وحامتی، اور یہی میرے دین میں مددگار ہیں. سارا جہان جانتا ہے جہاں جہاں دین پر آنچ آئی کوئی مددگار نہیں آیا سوائے علی کے. اور پھر آخر جب دین پر آنچ آنے لگی، دین کو مٹایا جانے لگا، کوئی مددگار نہیں ہے سوائے حسین علیہ السلام. سبحان اللہ. یہی میرے دین میں تیرے دین میں میرے مددگار ہیں. وحامتی لحمہم لحمی، ان کا خون، ان کا گوشت، ان کا ہڈیاں، ان کا پورا دل، ان کا دل دماغ ہر شے میری ہے. ان کا خون میرا، ان کی جسم میرا، ان کی جان میری. سبحان اللہ. لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا جسم میرا جسم، ان کی جان میری جان، ان کی سانس میری سانس. یولمنی ما یلمہم، اس نے مجھے اذیت دی جس نے ان کو اذیت دی. جن نے ان کی شان گھٹائی اور غیر اہل بیت کی شان بڑھائی اس نے مجھے اذیت دی. وَيُحْزَنُنِي مَا يُحْزَنُ، اس نے مجھے حزن دیا، اس نے مجھے غم دیا جس نے میرے اہل بیت کو غم دیا. سبحان اللہ. انا، میں پہلے حدیث پاک کو پڑھتا ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے. انا حرب لمن حاربہم، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. اور وسلم لمن سالمہم، اور جنہوں نے ان کو امن دیا، جنہوں نے ان کو سکون دیا انہوں نے مجھے سکون دیا. وعدو لمن آداہم، اور جنہوں نے ان سے عداوت کی انہوں نے مجھ سے عداوت کی. ومحب لمن احبہم، اس نے مجھ سے محبت کی جن نے ان سے محبت کی. انہم منی، یہ چار مجھ سے ہیں. یہ بڑی حدیث ہے، یہ سارے مجھ سے ہیں. انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں. علی مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں، حسن مجھ سے ہیں، فاطمہ مجھ سے ہیں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں یہ مجھ سے ہیں. انہم منی وانا منہم، اور میں ان سے ہوں. اس سے بڑی بڑائی ان کے مقابلے میں کوئی اور عالمین میں بتائے. اگر آپ کا ایمان ہے، اہل جہان کا اگر یہ ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین میں سب سے بڑے ہیں، اور آپ کو ماننا پڑے گا. اگر حضور کی بڑائی کو مانتے ہو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو حضور سے ہیں اور جن سے رسول ہیں وہ سب عالمین میں سب سے بڑے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرمایا انہم منی، وہ مجھ سے ہیں. وانا منہم، اور میں ان سے ہوں. فاجعل صلواتک برکاتک ورحمتک وغفرانک، اے اللہ ان پر رحمتوں کا نزول کر دے، برکات کا نزول کر دے، ان پر رحمتوں کا نزول کر دے، غفران کا نزول کر دے، رضوان کا نزول کر دے. علیہ وعلیہم واذہب عنہم الرجس، ان سے ہر برائی کو پاک کر دے. اللہ نے اعلان کر دیا کہ محبوب آپ کی اہل بیت ان چار سے ہم نے ہر شے کو، ہر ناپاکی کو، ہر برائی کو دور کر دیا. ان کو پاک سے بھی، ایک پاک ہوتا ہے، پاک سے بھی پاک کر دیا. اور جو پاک سے بھی پاک کو کہے کہ وہ خطا پر تھے، اس کا جہان میں کوئی ایمان ہے. اس کے حامیوں کا جو یہ کہے کہ سیدہ کائنات خطا پر ہیں، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اور جو اس پر چپ رہے وہ بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ رضوانک علیہم انہم الرجس وطہرکم تطہیرا، اللہ ان کو پاک سے پاک کر دے. اللہ نے آیت تطہیر نازل کر دی. فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کی اہل بیت کو پاک سے بھی پاک کر دیا. بے شک. اب جب یہ منظر، یہ بسننے کی بات ہے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ منظر سیدہ کائنات کے گھر میں ہو رہا تھا، کملی طیبہ میں پانچوں تھے، گرے ہوئے تھے، اور اللہ کے حضور میں حضور کی دعا ہو رہی تھی. فقال اللہ،
اللہ نے عرش اعظم پر اعلان کیا. وقال اللہ عز وجل یا ملائکتی وسکان السماوات انی ما خلقت سماء مبینۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء اہل البیت ہؤلاء خمسہ. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، اے آسمان کے ملائکہ، اے آسمان کے رہنے والوں، سن لو، یہ منظر دیکھ لو جو مدینہ منورہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں ہے. مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ میں اگر ان 5 کو نہ بناتا تو میں نے نہ زمینوں کو بنانا تھا، نہ آسمانوں کو بنانا تھا، نہ سمندروں کو بنانا تھا، نہ خشکیوں کو بنانا تھا، نہ بحر و بر کو بنانا تھا، نہ شمس و قمر کو بنانا تھا، سورج کو نہیں بنانا تھا، دن اور رات کو نہیں بنانا تھا. اس آسمان دنیا کے اس دورہ کرنے والے آسمان کو جو چمکتے، جس پر چمکتے ستارے ہیں، اس کی رعنائیوں کو، اس کی رنگینیوں کو نہیں پیدا کرنا تھا. اگر میں نے پیدا کیا ہے، اب آخری حدیث یہ ترجمہ سنا رہا ہوں، الا فی ولا فلک یسری، سمندروں کو، دریاؤں کو، سبزیوں کو، کسی چیز کو، جنگلوں کو، درختوں کو، عالمین کی کسی شے کو، رب الاسات آسمانوں اور زمینوں کو نہیں پیدا کرنا تھا. لیکن اگر کیا ہے، ملائکہ کو کہا کہ اگر کیا ہے الا فی محبت ہؤلاء خمسہ، اگر ہم نے کیا ہے تو ان 5 تن کی محبت پہ کیا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا، اے آسمانوں کے ملائکہ، اے جبریل، اے اسرائیل، اے اسرافیل، اے باقی ملائکہ، اگر میں نے اس جہان کو، عالمین کو خلق کیا ہے، ان 5 کی محبت میں خلق کیا ہے. الا فی محبت ہؤلاء خمسہ، ان 5 تن کی محبت میں پیدا کیا ہے. بے شک. سبحان اللہ. جن کی محبت میں خدا اپنی خدائی ظاہر کرے. ان سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے، کوئی ہے جہان میں عالم، وہ ہمیں آ کر بتائے. بے شک. سبحان ہؤلاء خمسہ، یہ خمسہ کی دعا تو کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں خمسہ میں سے ایک تو ٹھیک ہے، چاروں کو نہیں مانتے. اور کفر میں مت جاؤ، کفر میں مت جاؤ. اس خمسہ کو عالمین میں سب سے بڑا ماننا پڑے گا بعد از خدا. بے شک. بے شک. الا فی محبت ہؤلاء خمسہ، ان 5 تن کی محبت میں نے سارے عالمین کو خلق کیا ہے. بے شک. ان کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بتائے ہمیں آ کر. بے شک. سبحان اللہ. اچھا، الذین ہم، جبریل اور وہ لوگ ہیں، الذین ہم، پورا منظر بتایا رب العالمین نے. الذین ہم تحت القصا، یہی 5 ہیں جو آپ مدینہ منورہ میں دیکھ رہے ہیں، جو کملی طیبہ میں لپٹے ہوئے ہیں، بے شک. جن کے اوپر کملی طیبہ ہے، قصا یمانی ہے. فقال الامین جبرائیل، اب جبریل امین حاضر ہو گئے. جبریل امین نے عرض کی، یا رب العالمین، یا رب ومن تحت القصا، یہ کون ہے قصا کے نیچے، یہ اس کملی یمانی کے نیچے کون ہیں؟ فقال عز وجل، اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ. اے جبریل، یہ 5 جو ہیں یہ نبوت کے اہل بیت ہیں اور رسالت کے معدن ہیں. یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، ساری نبوتیں اس در سے نکلی ہیں. اور معدن رسالہ، یہ رسالت کی کان ہے، یہ رسالت کا سر چشمہ ہے. کہ کان وہ ہوتی ہے جہاں سے بڑھتی ہے، جہاں سے جاری ہوتی ہے. نبوت اور رسالت جہاں سے جاری ہوئی، نبیوں کو رسالت جس در سے ملی، نبیوں کو نبوت جہاں سے ملی. اللہ فرماتا ہے، میں گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول خدا کی، رب العالمین کی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرما رہا ہے، اے جبریل، ہم، فقال عز وجل، ہم اہل بیت النبوت، یہ نبوت کے اہل بیت النبوت ہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. وہ گھر ہے جہاں جس گھر سے سارے نبیوں کو نبوت ملی. وہ معدن الرسالہ، معدن کہتے ہیں کان کو، رسالت کے معدن ہیں. یہ رسالت کی کان ہے، اور کان سے جو چیز نکلتی ہے وہ جہان میں پھیلتی ہے. جتنے نبی انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، ان کے صدقے میں بھیجے گئے، رسالت کے جو عہدے ان کو دیے گئے اس گھر سے دیے گئے. معدن الرسالہ، اللہ فرما رہا ہے، ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالت. یہ رسالت کے معدن ہیں، رسالت کے سر چشمہ ہیں، نبوت کے سر چشمہ ہیں. ہم، اب وہ کون ہیں؟ ہم فاطمہ، تو جبریل امین وضاحت طلب کر رہے ہیں. ہم فاطمہ تو و ابوہا، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے ابا جان ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ. و بالوہا، اور ان کے شوہر ہیں علی المرتضیٰ علیہ السلام، و بنوہا، اور ان کے 2 بیٹے ہیں علیہ السلام.
اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے. اب دیکھیے مولانا رسالہ تھا، ہم نے اس حق کو بہت ساری احادیث سے، اس حق کو کہ یہ سب سے بڑے ہیں، ایمان والوں ماننا پڑے گا، ان سے بغض چھوڑ دو، اس حق کو ہم نے قرآن سے، آیات قرآنی سے اور اہل سنت کی کتب سے، فتاوی رضویہ سے اور اہل سنت کی دیگر کتابوں سے ہم نے پیش کیا. ہم نے کہا ہم بھی حق پہ ہیں. ہم نے کہا یہ حق خدا نے پیش کیا ہے، یہ حق خدا نے بتایا ہے. ہم اس حق کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ چھپانے والے، آپ حق کو چھپانے والے ہیں. آپ نے کبھی آج تک جہان میں مسجدوں میں 5 تن کی انہوں نے صفت نہیں کی. ان غلاموں کی صفتیں تو کرتے ہیں لیکن 5 تن کی اہل بیت النبوت کی کبھی انہوں نے صفت نہیں کی. بے شک. کوئی جہاں میں بتا دے. ہم نے کہا یہ حق ہے. ان کو تکلیف ہو گئی. ہم نے کہا ہم سے بات کرو. اگر ہم غلطی پہ ہیں تو ہمیں کریکٹ کرو آپ، اور ہم توبہ کر لیں گے. لیکن یہ ہم سے بات کرنے کے بجائے یہ بٹکنے لگے، یہ پھرنے لگے. چونکہ وہ اللہ کے در سے، اللہ کے رسول کی غلامی سے پھر گئے تھے. جو پھرتے ہیں وہ پھرتے رہیں گے. کبھی یہ پنچ میں جاتے ہیں، کبھی یہ دوسرے ڈسٹرکٹس میں جاتے ہیں، ہمارے خلاف جو ہیں وہاں ان جا کر گالیاں دیتے ہیں. بھائی ہم سے بات کرو. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہے، قرآن کی بات کی ہے. ہم سے بات کرو. تم ہم سے بات تو کر نہیں سکتے. لوگوں نے پوچھا آپ کے گھر کے پاس ایک انسان بول رہا ہے، آپ نے اس سے تو بات نہیں کی، آپ یہاں آ کر سناتے ہو اور ہمارے سامنے اس کو گالیاں دیتے ہو. تو یہ پھر چونکہ یہ پھر کے ہیں اس لیے یہ پھرتے ہیں. یہ دین حق سے پھر کے ہیں، دین پہنچتن سے پھر کے ہیں. اب یہ میں یاد کر رہا تھا. اب دیکھیے ہم اس حق کو لے کے آئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ بارک وسلم. دوسری پڑھیں سبھی حضرات. ہم نے یہ عرض کی، ہم نے یہ بتایا کہ ہم اس حق کو لے کے آئے ہیں جس حق کو چھپایا جا رہا تھا. شان 5 تن کو، شان 5 تن پر غیر 5 تن کو، شان اہل بیت رسول پر غیر اہل بیت رسول کو فضیلت دی جا رہی تھی کہ وہ بڑے ہیں. یہ تو بعد میں ان کے درجے آتے ہیں. ہم نے کہا ہم سے بات کیوں نہیں کی؟ ہم تو اس حق کو لے کے چل رہے ہیں. کائناتی حق ہے، خدا نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، آپ کی کتابوں سے فرمایا ہے. لیکن ان کا کوئی چارہ نہیں چلا. جب اب ہم پر بہت سی واریں کرنا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ وہ فتوے خود بات نہیں کر سکے، انہوں نے ہمارے خلاف ایک فتویٰ جو ہے وہ جاری کروایا. اب مراد آباد کے مولانا جی، مولوی صاحب ہم سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی کی اہلیت آئی نہیں، مفتی تو بن گئے. مفتی کا پتہ مطلب کیا ہے؟ مفتی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جج وہ طرفین کو سنتا ہے، دونوں طرفوں کو، دونوں فریقین کو سنتا ہے، دلائل سنتا ہے، مدعی کے بھی دلائل سنتا ہے، مدعا کے بھی دلائل سنتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے. یہاں سے چٹھی گئی کہ اہل سنئی عوام، کوئی بھی اہل سنئی کا عوام جو ہے وہ بتا دے یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے. کوئی اہل سنئی کے عوام نے یہ وہاں پہ درخواست نہیں بھیجی. اب بھیجی بھی ہو، اگر بھیجی بھی ہے تو مفتی صاحب، اے مراد آبادی مولوی صاحب، مفتی تو بن گئے، مفتی کی اہلیت نہیں آئی، مفتی بننے کی اہلیت نہیں آئی. مفتی کا مطلب ہے جج، جو طرفین کو سنتا ہے اور پھر فیصلہ سناتا ہے. آپ نے ہمارے سنے بغیر ہی، چونکہ پتہ ہے اصل میں آپ بھی مجرم ہو، اصل میں آپ بھی مجرم ہو، اور آپ نے فتویٰ جاری کر دیا. آپ ایک بات یاد رکھو، فتاوی رضویہ ہے، حضرت احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی نے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہے، جو سید کو، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ تفضیلی ہو، کچھ بھی ہو، جو سید کو برا بلا کہے، اس کے نام کی بد کلامی کرے، اس کو کفر میں کہے، وہ لکھنے والا، بولنے والا کافر ہو جاتا ہے. اے مراد آبادی مولانا جی، جب آپ نے لکھنا شروع کیا، اور کافر تو وہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کافر وہ ہے جو میری اہل بیت سے بغض رکھے. آپ اہل بیت رسول کی شان گھٹا کر جو حق ہے، جو خدا نے بیان کی، جو رسول نے بیان کی، وہ پیش کرتے ہو. اور ہم نے وہ شان کما حق جو تھی وہ ہم نے پیش کی. ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور آل رسول سے 5 تن سے محبت کرنے والے ہیں. ہم پر یہ فتوے کیسے ہیں؟ یہ فتوے تو آپ پر لگتے ہیں جو اہل بیت رسول سے بغض رکھتے ہو. من ماتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ماتا علی بغض اہل بیت ماتا کافر. جو لمحہ بغض اہل بیت میں گزرتا ہے وہ کفر میں گزرتا ہے، ان کی شان کو گھٹانے میں گزرتا ہے، کفر میں گزرتا ہے. اور جو من ماتا علی حب اہل بیت ماتا شہید، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا، شہید مرا.
جو حضرت شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول کی 5 دن کی ایک لمحے کی محبت سال کی عبادت بے ریا سے، مقبول عبادت سے بڑھ کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ان کے امام جو ہیں امام مالک، یہ ٹھیک ہے 12 اماموں کو یہ جانتے ہی نہیں ہے، ایمان والے بنتے ہیں۔ ایمان والوں تم کیسے ایمان والے ہو؟ 12 اماموں کو تو جانتے نہیں ہو لیکن کہتے ہو ہم ایمان والے ہیں۔ 12 اماموں کے شاگردوں کو چاروں کو مانتے ہو، امام مالک کو مانتے ہو یہ ہمارے امام ہیں، امام شافعی کو، امام حنبل کو مانتے ہو ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو ہمارے امام ہیں، اور امام شافعی کو مانتے ہو۔ بات ٹھیک ہے، چاروں پر شیعت اور رفض کے فتوے لگے ہوئے ہیں۔ ان کی چونکہ یہ جانتے تھے یہ چاروں امام اہل بیت تھے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں ہیں، ان کو دین پتہ تھا، یہ محبان اہل بیت تھے، محبان پنجتن تھے، اور خارجیوں نے اس وقت بھی ان چاروں پر جو امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، اب یہ امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ چلنے والے ہیں، اب ان کے امام پہ بھی شیعت کا فتویٰ لگا ہوا ہے، ان کے امام پہ بھی رفض کا فتویٰ لگا ہوا ہے کہ رافضی تھا، اور تم کہاں کے اور ایمان والے ہو سکتے ہو؟ تم کہاں کے ہو؟ تمہارا امام جس امام کو تم مانتے ہو ابو حنیفہ، اس پر شیعت کا اور رفض کا فتویٰ لگا ہوا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور حضرت امام شافعی، میں بات کر رہا تھا مفتی صاحب سے سنا جاتا ہے طرفین کو، فتاوی اعلیٰ حضرت ہے کہ جو سید کے بارے میں چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو اس کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے اور برے الفاظ بولتا ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے پاس موجود ہے، اگر تم نہیں پڑھتے ہو تو ہم پڑھتے ہیں۔ اے مراد آبادی مولانا جی، یہ جو آپ جس وقت آپ نے لکھنا شروع کیا تھا اور ارادہ کیا تھا کہ کسی اہل بیت رسول کو کافر لکھنے کا، کہ اس کی محبت 5 دن کر رہا تھا کافر لکھنے، اسی وقت تم خود کفر میں چلے گئے تھے، اور تمہیں ہائی کورٹ میں اس کا جواب دینا پڑے گا بے شک سبحان اللہ۔ کہ تمہیں کیا حیثیت ہے۔ تو ہم نے یہ حق آج دنیا بھر میں ہم نے احادیث رسول سے، میں سارے مومنین کو، حاضرین و ناظرین کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے اور ان کتب سے جو بریلی کی کتب ہیں، جو اہل سنت کی برائے نام اہل سنت کی کتابیں ہیں، یہ آپ اعلیٰ حضرت کے طریق سے بھی ہٹ کے ہیں۔ انہوں نے ان کا مرشد پتہ نہیں کوئی بیچ میں بن گیا ہے جو ان کے جسموں میں خون کی طرح دورہ کرتا ہے، جو اہل بیت رسول کی محبت سے بھٹکا کے دور تک لے گیا ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جب ہم نے حق بولا تو اس حق کے خلاف ہم پر واریں شروع ہو گئی۔ جو بھی حق بولے گا اس پر ظلم ہوں گے۔ میں ناظرین اور حاضرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو قرآن اور حدیث سے بتائی تھی، ہم نے کہا تھا ہمارے ساتھ بات کرو۔ اس فتوے کی کیا ضرورت تھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے؟ آپ کے فتوے کی 2 پیسے قیمت نہیں ہے، اور آپ کو ہائی کورٹ میں سارے خارجیوں کو جواب دینا پڑے گا۔ ہماری اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں حق کی سمجھ عطا فرما، دین حق کی سمجھ عطا فرما، اور اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرما، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت 5 دن کی محبت عطا فرما، اور جنہوں نے ان سے محبت کی ہے ان کی محبت عطا فرما، ساری امت میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔